اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ روایت کی گئی ہے کہ روم کے ملک میں بادشاہ تھا، نام اس کا دقیانوس۔ خدا نے اس کو بڑی سلطنت دی تھی اور لشکر بے شمار۔ ایک دن کسی نے اس کو خبر دی کہ فلانا بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو مستعد ہے، فوج کثیر لے کر آیا ہے۔ پس دقیانوس یہ سن کر اپنے لشکریوں کو لے کر واسطے دفاع دشمن کے مستعد بجنگ ہوا۔ آخر جو بادشاہ لڑنے کو آیا تھا دقیانوس کے ہاتھ سے مارا گیا اور بیٹے سب گرفتار ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 تھے۔ سب کو اپنی خدمت میں رکھا۔ ان میں سے ایک کو عہد جا ضرور کا دیا تھا۔ جب دقیانوس جا ضرور میں جاتا اسے آبدست کروا لیتا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ ہاتھ اس کا اپنی مقصد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البطن تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ملعون دعوی خدائی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب وہ دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو بناؤ۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے، کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس جا ضرور کو گیا تھا۔ اس غلام کو جو خادم جا ضرور کا تھا نہ پایا کہ مقصد اس کی دھلاوے۔ تب اس ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا اس کو اور اس کے بھائیوں کو 100 درے مارنے کا، اور تاکید کر دی کہ خبردار آئندہ ایسا نہ ہو پائے۔ اپنے اپنے کام پر سب حاضر رہنا، غافل نہ ہونا۔ آخر وہ شہزادہ کہ جس کا عہد جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی سب بھائیوں کو لے بیٹھا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر صلاح و مشاورت کرنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ستاتا ہے اور دعوی خدائی کا کرتا ہے اور سب سے سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم پر واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں سے کہیں نکل جائیں، اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں کچھ بھلا ہو۔ بھائی بولے یہ اچھی بات ہے جو تم کہتے ہو، کسی صورت سے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تب وہ بولے ایک تدبیر ہے، جب وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم کو کھیلنے کو کہے گا تب ایسی چستی و چالاکی سے چوگان کھیلا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرے۔ جب شام عنقریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، تم سب ہمارے پیچھے یہ بہانا چوگان میدان سے باہر نکل جاؤ۔ تب سب کے مل کے ایک جگہ میں جا کے گھوڑے پر سے اتر کر میلا کپڑا بدل کر پاؤں چلے جائیں گے اور ہم کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ جب بھائیوں نے یہ صلاح ٹھہرائی اور دوسرے روز دقیانوس کے پاس سب آ کے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ ملعون تخت پر بیٹھے دعوی خدائی کا کرتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس سے وہ ملعون چونکا اور ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کاہے کو ڈرتا؟ معلوم ہوا یہ مردود جھوٹا ہے، دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کے کہنے لگا اے ملعون اگر تجھ کو دعوی خدائی کا ہے تو ادنیٰ ترین ایک زرعی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جائیں گے، تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم نہیں پیدا کرتے۔ شیطان بولا خدا نے جو اس کو پیدا کیا البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہے؟ شیطان بولا جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیرے کون میں بیٹھ کے ہاتھ پاؤں اپنے نجاست میں آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کالے حکمت ہے۔ یہ کہہ کر غائب ہوا۔ تب وہ ملعون شرمندہ ہوا۔ بس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور شہزادوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ بس میدان میں جا کے ایسا کھیل کھیلنے لگے کہ دقیانوس بہت محظوظ ہوا اور بولا کہ فجر کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی دن آخر ہوا، شہزادے بسبب اس کے جو مشورت کی تھی اسی موافق آخر چوگان میدان سے پھینکنے لگے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے
دور تک نکل گئے۔ دقیانوس انہوں کو کھیلتے چھوڑ کے شام کے وقت گھر کی طرف چلا گیا اور شہزادے سو فرصت کمال پا کے خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں چند آدمی پاسبان بکری کے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بولے، اے عزیز تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسا خدا ہے جسے چاہتے ہو؟ وہ بولے آسمان اور زمین ہمارے تمہارے بیچ میں وہ سب کا پروردگار ہے اور ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ خوش ہوئے اور بولے کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی پاسبانی چھوڑ کے شہزادوں کے ساتھ مل گئے، صحبت ان کی اختیار کی اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ہمراہ ہو لیا۔ وہ بولے کتے کو ہنکار دو تو بہتر ہے، وگرنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو بھونکے گا، اس کی آواز سن کے لوگ آ کے ہم کو پکڑیں گے۔ تب پاسبانوں نے کتے کو مارا پیٹا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے اور سارا بدن زخمی کیا، تو بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار ان کے ساتھ رہ گیا اور اللہ نے اس کو زبان دی۔ تب اس نے کہا اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا تابدار ہوں، تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کے اصحاب کہف کو ترس آیا اور پیار کر کے کتے کو ساتھ لے چلے۔ کھاندے پر تمام رات چلتے جب روز روشن ہوا، سب جا کے پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے کہ یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ ماندگی راہ کی دفع ہو۔ آخر وہاں دم لیا، پس سو گئے جیسا کہ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کا بناؤ۔ پس پردہ ہمارا ہم نے اوپر کانوں ان کے لیے یعنی سلا دیا، ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ معلوم کرے دو فرقوں نے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت رہے تھے۔ القصہ: دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعاسف کیا اور چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تخسف و تہجس کرتے ہوئے ان کوہ کے پاس جا پہنچے۔ خدا کے فضل سے اس غار کا منہ چیوٹی کے سوراخ جیسا بن گیا اور ان سب کا نام و نشان نہ پایا۔ پھر آئے اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کوہ کے کنارے پر ان کو مردہ پایا تھا اور اسی کوہ میں ڈال کے چلے آئے تھے اور اسی دن سے لقب ان کا اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے یوں روایت کی ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے۔ بادشاہ دقیانوس نے ایک کو جادو سیکھنے کو ایک جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے سے اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے کو جاتا ہوں۔ راہب بولا جادو تو کفر ہے، تم مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تب خدا کے فضل سے اس وقت ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ دقیانوس اس بات کو سن کے خفا ہوا اور اس لڑکے کو دار پر کھینچنے کا حکم کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو 5 دفعہ سولی پر چڑھایا تو بھی وہ نہ مرا، اللہ کے فضل سے سلامت رہا اور کہا اسنتا برب العالمین۔ آخر اس کو دقیانوس نے قدید شہد میں رکھا۔ اس کی ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح و مشاورت کر کے کسی ہیلے سے قید سے اس کو چھڑا لیا۔ بعد اس کے وہ متفق ہو کر اس ظالم کے قبضے سے اس شہر سے خدا کی عبادت کو نکلے، ایک پہاڑ کی طرف گئے، ایک کوہ میں جا رہے اور وہاں سو رہے۔ اس میں 309 برس گزر گئے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور مدت گزری ان پر کوہ میں 300 برس اور 9 اوپر، اور اصحاب کہف کے نام ان کی عدد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے۔ ابن قیبہ نے روایت کی ہے وہ اصحاب کہف حضرت مسیح کے زمانے کے قبل تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ کو معلوم ہے، فقط توحید پر قائم تھے اور کسی سے نبی کی شریعت پکڑنے نہیں پائے، مگر جس نے ان کی خبر پائی متقد ہوئے اور پاس ان کے مکان زیارت گاہ بنا دیا۔ وہ انصاری تھے، نام ان کے یہ ہیں مکسل مینا و املیخینا و اکثر مرکوش نوائش سانویس بنتنویس کشف وطت۔ اور کسی نے کہا ہر روایت میں ان کے نام الگ الگ ہیں، اور ایک کتا جس کا نام خطمیر تھا، قاموس میں ہے یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں کہ کتنے آدمی تھے، اور ان کی عدد کا بہت اختلاف ہے۔ بمصداق اس آیت کے قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ:
البتہ کہیں گے وہ 3 میں چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے بن دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہو پروردگار میرا خوب جانتا ہے کتنے آدمی ان کے ہیں، خبر ان کی نہیں، مگر تھوڑے لوگ۔ جب 309 برس کے بعد نیند سے جاگ اٹھے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں لگے پوچھنے۔ ایک بولا ان میں سے کتنی دیر ٹھہرے تم؟ بولے ہم ٹھہرے 1 دن یا دن سے کم۔ بولے تمہارا رب بہتر جانے جتنی دیر رہے ہو رہے، اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو روپیہ لے کر اپنا اس شہر کو، پس دیکھے کون سا ستھرا کھانا دے اس کو، اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے، اور جتائے تمہاری خبر کسی کو۔ جب اصحاب کہف 300 برس کے بعد ایک بارگی جاگے تو بھوک ان پر غالب ہوئی۔ ان میں سے میلیہ خواہ کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان میں بھیجا، اور وہ دینار ضرب دقیانوس کا تھا، روٹی والے کو دیا۔ روٹی والے نے دیکھ کے پوچھا، اے یارو تم نے گڑا مال کہیں پایا ہے؟ کیونکہ اس دینار پر نام دقیانوس بادشاہ کا دیکھتا ہوں، اس کا زمانہ تو خرنون گزرا ہے، وہ مر گیا، مجھے بھی اس کا حصہ دو، نہیں تو بادشاہ کے حضور میں تمہیں لے جاؤں گا، وہ دیکھتے ہی تم سے سب روپیہ چھین لے گا۔ آخر یملیخا نے اپنا سارا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس میں بہت آدمی دونوں کی خیل و خال سے آگے مجموعہ ہو گئے، اور اس کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ عادل تھا، یملیخا کو حضور میں بلا کے ساری حقیقت اسی سے پوچھی۔ تب یلیخا نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کئی آدمی ہیں، بادشاہ دقیانوس سے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کوہ میں جا رہے، اور بعد مدت کے جب نیند سے جاگ اٹھے، مارے بھوک کے برداشت نہ کر سکے، تب سب کو وہاں بٹھا کے میں روٹی کے لیے شہر میں آیا۔ بادشاہ یہ سن کر متعجب ہوا، اور علماء تاریخ و دان کو بلا کے پوچھا، تم جانتے ہو بادشاہ دقیانوس کو کون سے زمانے میں گزرا؟ ان سب نے متفق الکلمہ عرض کی کہ اے جہاں پناہ، جو باتیں یملیخا نے حضور میں عرض کی ہے سو سچ ہے، ہم نے تواریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ بادشاہ بڑا ظالم نام اس کا دقیانوس تھا، سابق میں گزرا ہے، بس چونکہ یہ بادشاہ عادل و منصف تھا۔ یہ حقیقت سن کے یملیخا کے ساتھ اس کوہ میں جانے کا عزم کیا، بس شوکت شاہی سوار ہو اس کے ساتھ اس غار کے پاس جا پہنچا۔ تب یملیخا نے اس سے کہا کہ آپ اگر اس حشمت اور دبدبے کے ساتھ انہی کے پاس جائیں گے تو غالب کے وہ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور چھپ جائیں گے اور آپ سے کچھ بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ ذرا یہاں ٹھہرے، میں جا کے ان کو خبر دوں اور خاطر جمع کروں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے معطر و مردود ہوا، مسلمان بادشاہ ہے، چلو شہر میں جائیں۔ پس یملیخا بادشاہ سے کہہ کر غار میں چلا گیا، اور سب احوال یہاں کا جو گزرا تھا انہوں نے بیان کیا۔ وہ بولے ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں، اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر سو گئے، خبر ہے کہ اب تک بھی سوتے ہیں، ایسا ہی حال قیامت تک رہے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور سب نے ان کی انتظاری دیکھ کر اس کوہ کے اندر جانا چاہا، کسی جانب کو راہ اس کی نہ ملی، نا امید وہاں سے پھر آیا، اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں آ کے ایک عبادت گاہ بنا کر وہاں سب رہ گئے۔ اور خبر ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ ان کو پہلو با پہلو سلا دے اور کروٹ کرا دے، اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرے، اور گرمی اور سردی وہاں ان پر نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور تو دیکھو دھوپ میں جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کوہ سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ لگے، اور وہ میدان میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قدرتوں سے اللہ راہ دہی وہی آئے راہ پر، اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر تو نہ پائے کوئی اس کا رفیق راہ پر لانے والا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہے اور اسے کوئی جانے جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکان پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ تماشا نہ پکڑیں کہ وہ بے آرام ہوں، اور ان کے ساتھ ایک کتا لگ لیا، وہ بھی زندہ رہ گیا۔ مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے کے اصحاب کہف اس کوہ میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایام میں گئے اور انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین اور مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ ان کا واقعہ تھا۔ واللہ عالم۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔